بجلی کے مسائل نہیں ہونے چاہیے، اس کے لیے بھی ہمارے علماء کرام گاہ بگاہ ہمارا ساتھ دیتے رہتے ہیں، تو اس لیے ہم نے ان کو بھی نہیں چھوڑنا ہے. ہمیں انشاءاللہ ان کی سرپرستی میں، اپنے ان بڑوں کی سرپرستی میں ہمیں اپنے یہ کام، اپنے حقوق لینے ان لوگوں سے، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اسی طرح ہم اپنے حقوق کے لیے ایک ہو کر نکلیں گے. ہمارے یہ چھوٹے موٹے مسائل ہیں، دیکھیں کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے تھے، آپ لوگوں سے یہ بات چھپی نہیں ہے، آئے دن کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے تھے اس روڈ پر، لیکن الحمدللہ کتنے آسانی سے اس کے لیے پیچھے ایک بہت بڑی جدوجہد کے ساتھ یہ کام اس کا آغاز ہوا. آج الحمدللہ اب ہمارے پل پہ کام شروع ہو گیا اور عنقریب یہ پل ہمارا لگ جائے گا. اور گوٹ کے لوگوں آپ لوگوں نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، وعدہ کرو آج ہمارے ساتھ کہ آپ لوگوں نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اور قبرستان کے مسئلے کے لیے بھی جتنے لوگ آج نکلے ہیں اس سے ڈبل ہو کر نکلیں گے. نکلو گے انشاءاللہ؟ جتنے لوگ آج نکلے ہیں ٹھیکیدار صاحب بھی آیا ہے، جی اس سے ڈبل ہو کر اگر آپ نکلیں گے تو ہمارا انشاءاللہ قبرستان بھی بہت جلد مل جائے گا. وہ دن دور نہیں ہے جب ہمارا قبرستان ہمیں مل جائے گا، کہیں پر بھی ملے چاہے، لیکن ہمارے ایریے کے قریب ہو، ہمارے ایریے کے لوگوں کے لیے آسانی ہو، ایسا قبرستان ہمیں مل جائے گا. لیکن شرط یہ ہے جس طرح آج آپ لوگ نکلے ہیں اسی طرح ڈبل ہو کر نکلیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ بھائی وہاں پر عوامی طاقت ہے. دیکھیں عوامی طاقت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، عوامی طاقت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. جب عوام اپنے مسائل کے لیے نکلتی ہے تو ان کے آگے کوئی بھی نہیں آتا، ان کے مسائل بآسانی سولو کیے جاتے ہیں، بآسانی اس کو جو ہے نا پائے تکمیل تک لے جایا جاتا ہے. ابھی ہمارے ساتھ بہت ہمارے ٹھیکیدار بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے، بلائیں ٹھیکیدار بھی ہمارے ساتھ ہیں. ٹھیکیدار صاحب آ جائیں، یہ ہمیں بتائیں گے کہ ہمارے اس کام میں کتنا ٹائم لگے گا اور کتنے ٹائم میں یہ کام جو ہے نا تکمیل کو پہنچے گا. جی سر. ٹھیکیدار صاحب ابھی تھوڑا لاؤڈلی کہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کام میں کتنا ٹائم لگے گا. اور مزید ہم لوگ عبداللہ گوٹ کے لوگ الحمدللہ شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ لوگ جس طرح تیزی کے ساتھ کام کرتے ہیں، اس میں اور کتنا ٹائم لگے گا ہمارے لوگ آپ سے سننا چاہتے ہیں. یہ کام ابھی شروع ہے، اس میں مسائل ہوتے ہیں کہ واٹر سپلائی کی لیکیج ہے، کہ کیبلز آ رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کے گیس لائن ہے تو ہم 3 سے 4 مہینے میں اس کو، اور اس میں گورنمنٹ کا کام ہے، فنڈز اگر اس میں نہ رکے، فنڈ کی پرابلم ہوتی ہے تو انشاءاللہ 3-4 مہینے کے اندر اندر یہ ہم اس کو فنڈ کا مسئلہ نہیں ہو تو 3-4 مہینے میں ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. وہی ٹھیکیدار نے یہ باتیں ہمیں بتا دی. سر آپ ہمیں اور بھی باتیں بتائیں جو اس میں رکاوٹ والی ہے تاکہ ہم ان سے یہ بولیں کہ ریکویسٹ کریں تاکہ یہ چیزیں وہ اپنی طرف سے کلیئر رکھیں. جی انشاءاللہ تعالیٰ محلے کے لوگ بھی اچھے ہیں، تعاون ہے ان کا، جتنے بھی لوگ ہیں یہاں کے عوام رہنے والے رہائشی، اور ہم بھی خوش ہیں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے بحیثیت ایک انسان، ایک عام آدمی کے، اگر ہم رہائشی ہیں یہاں کے فرض کیا تو یہ کام بہتر ہو رہا ہے کہ یہ لوگوں کو آنے جانے میں سہولت ہے. یہ ان کو لوگ جو ہے آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو ہمیں بھی روز، ہم یہاں کام کر رہے ہیں، ہماری لیبر، ہمیں بھی پریشانی ہوتی ہے روڈ کراس کرنے میں. تو بہرحال یہ ایک اچھا کام ہے، اور یہ 4-5 اسکیمیں اور بھی ہیں اس روڈ پہ. وہاں پر میزان بینک سے شروع ہوتی ہیں، شفیع گوٹ، اور آپ کا یہ نیشنل یونیورسٹی، اور یہ آخری جو ہے یہ عبداللہ گوٹ ہے. تو انشاءاللہ یہ 4-5 اسکیمیں، اور یہ ہمارے راجہ عبدالرزاق صاحب کی مہربانی ہے، ان کے تعاون سے، ان کی محنت سے، بھاگ دوڑ سے یہ اسکیمیں شروع ہو گئی. الرحیم. اب اس مسئلے کا تو تقریباً آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا کہ ابھی پل کا مسئلہ تھا، یہ حل ہو گیا تقریباً اللہ کے حکم سے، اور KYG کے ہمارے ان تمام ساتھیوں کی کوششوں سے. اب پہلے بھی آپ کے سامنے یہ سارے مسائل تھے، گوٹ کے مسائل تھے، پانی کا مسئلہ تھا، بجلی کا تھا، سیوریج لائن کا تھا، روڈ کا ہمارا مسئلہ تھا. یہ سارے کے سارے مسائل تھے اور آئے روز ہم ان مسائل میں الجھے ہوئے تھے، اور پوری جو ہے وہ ہماری آبادی تقریباً ان تمام معاملات سے پریشان ہو چکی تھی. اب پہلے مسئلہ تھا سیوریج لائن کا، وہ سیوریج لائن جو ہے کافی عرصے سے وہ اسی طرح پڑی رہی، اور وہ بھی آپ حضرات کے سامنے تھی. اب ان حضرات کی کوششوں سے اور پھر وہ معاملہ تقریباً حل ہو گیا. اس کے بعد روڈ کا مسئلہ تھا، وہ بڑی پریشانی اس میں ہو گئی. اس میں جو ہے وہ بزرگ چلتے ہیں، بوڑھے چلتے ہیں، جوان، بچے، عورتیں، بیمار وغیرہ، وہاں سے گاڑی گزرنا دشوار ہو گیا. اب وہ مسئلہ بھی الحمدللہ ان حضرات کی کوششوں سے وہ حل ہو گیا. اب تیسرا مسئلہ تھا جو ہمارا فی الفور جس کی ہمیں ضرورت تھی، وہ تھا ہمارا اس برج کا مسئلہ، پل کا مسئلہ. اور پل کا مسئلہ بھی الحمدللہ آپ حضرات کی دعاؤں سے، آپ کے تعاون سے اور ان حضرات کی کوششوں سے وہ تقریباً مکمل ہوا. اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے مسائل کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد ہم مطالبہ کرنا سیکھیں. میں نے عرض کیا تھا نا کہ ماں بچے کو، جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں بھی دودھ نہیں دیتی.
اور جب ہم آئیں گے اپنے مسائل کو اجاگر کریں گے اور ان بڑے حضرات تک اس مسائل کو ہم پہنچا دیں گے تو پھر جا کے ان کو جو ہے وہ تھوڑی وہ ہو جائے گی کہ لازم واقعتاً یہ لوگ پریشان حال ہیں اور ان کی پریشانی کو وہ پریشانی سمجھ جائیں گے اور سمجھنے کے بعد وہ مسائل کے حل کی طرف کوشش کریں گے. اب گورٹ میں پہلے بھی بہت سارے مسائل تھے اسی طرح کئی سال تک پڑے رہے, ان کی طرف کسی نے دھیان نہیں دیا, اور جب تھوڑا شعور آ گیا ان حضرات کی کوششوں سے انہوں نے عوام کو شعور دلوایا اور جو ہے دیگر جو ہے علماء کرام نے وہاں کے ان کا ساتھ دیا, دیگر حضرات نے جیسے ریاض شر صاحب میں دیگر ہیں, ایک قاری صاحب ہیں ہمارے, ان حضرات نے ان کا ساتھ دیا, ان کی سپورٹ کی اور اس تب جا کے پھر یہ مسائل جو ہے وہ آگے آ گئے, عوام کے سامنے بھی آ گئے اور بڑوں کے سامنے بھی گئے. اور ان کی بڑی کوشش ہے, ان اپنی کوششوں سے اپنے جو ہے وہ سارے اپنے مصروف اوقات سے وقت نکالنے کے بعد یہ سارے جو ہے باغ دوڑ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, پھر جا کے یہ مسائل جو ہے وہ حل کی طرف جا رہے ہیں. تو اب ہم نے جو ہے جیسے اختر عرفانی صاحب ہیں وہ ہم یہاں کے ذمہ دار ہیں ہمارے اس ٹاؤن کے, وہ جب آ جائیں گے تو ہم نے سب نے مل کر یہ مطالبہ کرنا ہے. نمائندگی کے طور پر ایک ساتھی جو ہے وہ جو ہے ایک ساتھی آپ بات کریں گے اور ان کے سامنے مسائل ہم رکھ دیں گے ترتیب کے ساتھ, مسائل رکھ کے کہیں گے ہمارا یہ سارے جو ہے ہمارے مسائل ہیں, ان مسائل جو ہے وہ یہ حل طلب ہیں اور جلد از جلد ان مسائل کو حل کیا جائے. ہم مطالبہ رکھیں گے انشاءاللہ العزیز, اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے مسائل آہستہ آہستہ حل ہو جائیں گے, اور حل جب ہو جائیں گے تو یہ مسائل سے ہم خود فائدہ حاصل کریں گے. ہمارے فائدے کے ہیں, جیسے ہمارے سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ تھا, اس کے بعد قبرستان کا مسئلہ ہمارا سب سے بڑا, اور وہ مسئلہ جو ہے مکمل پینڈنگ پہ پڑا ہوا ہے. خودیاں تو ہوتی ہیں, انسان کی موت ہے اور ہم مسلمان ہیں, ہم نے تو دفن نہیں ہونا ہے زمین میں, تو یہ ہماری اشد ضرورت ہے. اور یہ مطالبہ بھی ہم ان کے سامنے رکھیں گے کہ ہمارے قریب میں ہمارے آس پاس گوڑ میں جو ہماری ضروریات ہیں, پانی کا مسئلہ, بجلی کا مسئلہ, پل کا مسئلہ, یہ تقریباً ہو گئے. اب قبرستان کا جو مسئلہ ہے اس کا بھی ہم مطالبہ رکھیں گے, اور مطالبہ رکھ کے ہم یہی عرض کریں گے کہ جناب ہمارے لیے ایک مسئلہ یہ بھی درپیش ہے, اور ہمارے لیے ہمارے جو ہے مردوں کو دفن کرنے کی جگہ نہیں ہے. اور بحیثیت پاکستانی شہری وہ ایک آپ بتاتے ہیں نا کہ جب تک مسائل کو اجاگر کرنے کا شعور نہیں آئے گا تب تک اگر ہم بڑے سے بڑے جو ہے پڑھے لکھے ہو جائیں, بڑے سے بڑے ہم تہجد گزار اور دیندار بن جائیں, جب تک مسائل کو اجاگر کرنے کا شعور ہمارے اندر نہیں آئے گا تو ہم یہاں معاشرے میں زندگی گزارنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. اس لیے ان تمام چیزوں کو اجاگر کرنا یہ عوام کی ذمہ داری ہے. عوام ایک مضبوط طاقت ہوتی ہے, عوام ریاست کا ایک مضبوط ستون ہے, اور جب عوام جو ہے وہ ان مسائل کو اجاگر نہیں کرے گی تو پھر جا کے یہ مسائل اپنی جگہ پہ پینڈنگ پہ پڑے رہیں گے. یہ مسائل کے حل کی طرف دھیان نہیں جائے گا کسی کا. عوام جب میدان پہ آئے گی اور عوام جب مطالبہ کرے گی جائز طریقے سے, اور جائز طریقے سے عوام مطالبہ کرے گی کہ ہمارے یہ مسائل ہیں, یہ جو ہے ان کو حل کیا جائے. ہم بھی یہاں پاکستان کے اس علاقے کے یہاں ہم رہنے والے ہیں, رہائش پذیر ہیں, شہری ہیں, تو وہ آہستہ سے جو ہے آہستہ آہستہ آرام سے وہ سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام چیزوں کا شعور عطا فرمائے اور ہمیں اپنے حق لینے کا ڈھنگ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر مفتی صاحب, آپ نے بہت دعا کے ساتھ اپنے بات آپ تک پہنچائی, اپنی جو ہے نا آپ لوگوں کی رہنمائی کی. میں اپنی ٹیم کے بہت بہترین ساتھی جس نے اس پل کے مسئلے مسائل میں نہ ہمارے ساتھ دن دیکھا نہ رات دیکھی, اور ہر مسئلے میں ہمیں بولا کہ ہم ساری ٹیم جب تک ہم خود ایکٹیو نہیں ہوں گے تو یہ مسائل اسی طرح پینڈنگ میں رہیں گے. تو قادر بھائی سے کہوں گا کہ مختصر ہم لوگوں نے جتنی جدوجہد کی, باغ دوڑ کی, آپ لوگوں سے بات کریں. انشاءاللہ اختر عرفانی بھی کچھ ہی دیر بعد ہمارے پاس ہوں گے, تو میں قادر بھائی سے کہوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اپنی جدوجہد آپ لوگوں کو بتائیں. ذرا کلیپنگ کریں, ہاتھ اٹھا کے قادر بھائی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیو, جس طرح ابھی یہاں ہمیں جمع ہونے کا ایک مقصد ہے, ہم اپنی تفصیل تو نہیں بتا سکتے ہم نے کتنی جدوجہد کی, کہاں گئے, کس کے پاس گئے, کیسے ہوا, کیا ہوا, یہ ہم تفصیل میں جائیں گے تو بہت ٹائم لگ جائے گا. تو بہرحال یہ بغیر محنت کے یہ کام نہیں ہوتے ہیں. جس طرح یہ ہمارے بڑے, ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ چلتے رہتے ہیں تو یہ کام ہوتے رہتے ہیں. اس میں بہت بڑی محنت ہے, یہ آپ لوگ سب جانتے ہیں اس میں. اور ہمارا جو یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جو ذمہ دار آ رہے ہیں ان کو یہ پتہ چلے کہ یہاں پہ لوگ اجاگر ہیں, لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہے. تو میری آپ سب سے پہلے یہ گزارش ہے کہ یہاں کوئی بھی آدمی گھر جانے کی نہ سوچے. 5-10 منٹ کی بات ہے, 5-10 منٹ آپ یہاں رہے, 5-10 منٹ اور یہاں رک جائیں تاکہ جو ذمہ دار آ رہے ہیں ان کو نظر آئے کہ یار یہ لوگ یہاں جمع ہیں. ان کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ یہاں بہت سارے لوگ جمع ہیں, اپنے حقوق کے مطالبات کے لیے جو ہے نا وہ کھڑے ہیں. تو ان کو یہ ایسا نظر نہ آئے کہ یہاں آئے تو کچھ لوگ جمع ہوں باقی سب جا چکے ہوں. تو میری سب سے پہلے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی جگہ پر کھڑے رہیں, منجمد رہیں, تاکہ یہ ہمارے کام جو ہیں وہ آہستہ آہستہ نہیں بلکہ تیزی سے چلتے رہیں,
تاکہ یہ کام ہو. اس کے بعد جس طرح مفتی صاحب نے بتایا, رحیم شاہ بھائی نے بتایا کہ قبرستان کے مسائل ہیں, مسائل کے انبار ہیں عبداللہ گوٹ کے, سیوریج کے مسائل, قبرستان کے مسائل, اسٹریٹ لائٹ کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. اسٹریٹ لائٹ جو ہے انشاءاللہ ہر گلی میں ایک کھمبا لگے گا اسٹریٹ لائٹ کے لیے. ہم ابھی اس میں بھی لگے ہوئے, یہ کام ہو جائے انشاءاللہ. یہ اسٹریٹ لائٹ کا کام چل رہا ہے, اس کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی طرف جائیں گے. تو آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ بڑھ چڑھ کر ان لوگوں کا ساتھ دیں. جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیں. ہر آدمی جا نہیں سکتا ہے, ہر لوگ یہ اتنے لوگ اکٹھے ہو کے کہیں جا نہیں سکتے, لیکن جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا بھرپور ساتھ دیں. ان کی نیت پر شک نہ کریں, یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کا کوئی آپ سے جو ہے نا کوئی لالچ نہیں ہے. صرف اور صرف یہ ہے کہ یار یہ گوٹ ہمارا خوبصورت ہو جائے, یہ گوٹ کے لوگ خوش رہیں, ان لوگوں کو شعور ملے. بس یہ آپ سے گزارش ہے, جب بھی ہم جہاں بھی بلائیں, جہاں بھی یہ لوگ آپ کو بلائیں کہ وہاں جانا ہے, یہاں جانا ہے, احتجاج ہے, اپنے حق کے لیے نکلو. تو میرے بھائیوں بڑھ چڑھ کر آپ نکلو گے سارے انشاءاللہ. بس 5-10 منٹ کی بات ہے, آپ یہاں رک جائیں تاکہ جو ذمہ دار ہیں جن کو بلایا گیا ہے وہ یہاں آئیں, تاکہ آپ لوگوں کا ہجوم دیکھ کے وہ اس کام کو مزید تیزی سے جو ہے نا آگے کے جانے کی کوشش کریں. جی اختر صاحب اور راجہ صاحب جو کہ پارٹی کے نمائندے ہیں, ہمارے ایم پی اے ہیں راجہ عبدالرزاق صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے, یہ ہمیں اور بھی قبرستان کا جو مسئلہ ہے وہ بھی سولو کر کے دیں گے. آپ لوگ نکلیں گے اپنے حق کے لیے, ساتھ دیں گے. اب اس کے بعد ہم اختر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کام آپ نے جلد از جلد شروع کروایا, لیکن ایک چھوٹا سا مطالبہ آپ سے یہ کرتے ہیں عوام کی طرف سے کہ اس کام میں ہمیں کوئی تاخیر نہ ہو. ہم گزارش کرتے ہیں آپ سے کہ یہ کام آپ اپنی نگرانی میں جلد از جلد جتنا ہو سکتا ہے آپ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائیں. ابھی اختر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں, اور اس گوٹ کے مسائل کے لیے اختر صاحب نے بہت کوششیں کی ہیں, یہ بات ہم بخوبی جانتے ہیں, اور ہم ان کے پاس چل کر گئے ہیں, انہوں نے بہت ساری کوششیں کی ہے. تو اب میں اختر صاحب سے مخاطب ہوں گا کہ وہ آپ آزاد سے مخاطب ہوں, اور گوٹ کے لیے کتنے مخلص ہیں اور کتنا کام گوٹ کے لوگوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے گلے شکوے بھی ہیں اختر صاحب کے, وہ بھی اختر صاحب نے ہم سے کیے تھے کہ بھائی گوٹ کے لوگوں سے. تو انشاءاللہ ہم اختر صاحب کے سارے گلوں کو دور کریں گے, اور امید کریں گے کہ ہمارے گوٹ کے جو بڑے مسئلے ہیں, قبرستان کے مسئلے ہیں, اس کے لیے گوٹ کی عوام نکلے گی. جو بھی پارٹی کام کرے گی اس کا ساتھ دے گی. جس طرح پیڈسٹل برج کے لیے آج عبداللہ گوٹ سے عوام نکل کر آئی, اسی طرح قبرستان کے مسئلے کے لیے ہم لوگ نکل کر جائیں گے. نکلیں گے آپ لوگ اختر صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ تمام یہاں پہ موجود بزرگ, بچے, بھائی, بوڑھے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج یہاں پہ ہمیں مدعو کیا. اور میرے چھوٹے بھائی جو کہ یوتھ ہے, جو ہم سے چھوٹا ہے, یہ آپ کے اس علاقے کے مسائل کے اوپر اس کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے, اور یہ میں دیکھتا رہتا ہوں اکثر اس کو, یہ آفسوں میں مختلف اداروں میں آپ کے لیے گوٹ کے لیے مسائل کے حل کے لیے کوشش کرتا ہے. کیونکہ عبداللہ گوٹ میرا اپنا گوٹ ہے. آج تک یہاں پر سیوریج کا ایشو ہو, پانی کا ہو, بجلی کا ہو, لیز کا ہو, سوئی گیس کا ہو, چاہے پیڈلس برج کا ہو, چاہے وہ آپ کی اسکول ہو, تو میرے ساتھ میں یہ بات بڑے پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ ہمارے ایم پی اے راجہ عبدالرزاق صاحب کا بڑا تعاون رہا ہے, خصوصی طور پہ سارے مسائل میں, کہ انہوں نے اپنی بجٹ سے ہمیں یہ پیڈلس برج بھی دیا, جس کا میں بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں آپ کے ساتھ یہاں پہ کھڑا ہو کر, اور یہ آپ کا اسکول بلڈنگ دی ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو ابھی میرے بھائی نے قبرستان کے حوالے سے ذکر کیا, تو قبرستان بھی ہم نے اس زمین کی نشاندہی کر دی ہے, ریونیو ڈپارٹمنٹ کو وزٹ بھی کرا دیا ہے, کیونکہ یہاں پہ زمین کی وہ نہیں ہے. تو یہ آپ کے برابر میں ایم ڈی اے کا اسکیم ہے, اس کے ساتھ 200 ایکڑ پہ قبرستان ہے اس علاقے اجتماعی طور پہ, نہ صرف عبداللہ گوٹ کے لیے بلکہ تمام اس شاہ لطیف کے لیے. ہمارے جتنے سراؤنڈنگ میں گوٹس ہیں, یہاں پہ لوگ آباد ہیں, ان کے قبرستان کے لیے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے راجہ صاحب نے ہم نے بڑے ایفرٹس لیے ہیں, کوشش کی ہے. 200 ایکڑ پہ وہ سینکشن ہے. انشاءاللہ ان قریب ہم وہ جگہ کی پوائنٹیشن کر کے آپ کے اس کو ہینڈ اوور کریں گے.
لیکن یہ ضروری ہے کہ اس قبرستان کی زمین کی نگرانی، اس کی چوکیداری اس کی ہم نے کرنی ہے، آپ نے کرنی ہے، کیونکہ یہ یہاں پر ایک مافیا سی چھائی ہوئی ہے، جہاں خالی زمین جس کو نظر آتی ہے وہ اس کو اپنی باپ کی پراپرٹی سمجھ کے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ لوگوں کو صرف جینا یاد ہے، تو ساتھ میں مرنے کا بھی فکر ہونا چاہیے. تو قبرستان ہماری ایک آخری آرام گاہ ہے، اس کی حفاظت ہمیں آپ سب نے کرنی ہے انشاءاللہ. اور جو اللہ اکبر. اور آپ نے بولا کہ پیٹرس برج کی آپ کی نگرانی میں انشاءاللہ آپ کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ کام فائنل پوزیشن میں ہوگا انشاءاللہ. راجہ رزاق صاحب کی بدستِ مبارک سے ہم اس اسکیم کا افتتاح کروائیں گے انشاءاللہ. یہ آپ سے وعدہ ہے، زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 مہینوں کے اندر یہ پیٹرس برج آپ کا بن جائے گا. تو میں آخر میں تمام آپ گوڈ والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے میرے ساتھ کھڑے، میں نام سے واقف نہیں ہوں لیکن میں مفتی مالک صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس علاقے کے لیے، اس حلقے کے لیے، اس ہمارے ملک کے لیے، ہمارے افواج کے لیے، ہمارے ایم پی اے، ہمارے ایم این اے، تمام ذمہ داران کے لیے دعا کروائیں. جی ابھی مفتی صاحب دعا کروا رہے ہیں. اختر صاحب نے جس طرح اپنے خیالات کا اظہار کیا، بہت اچھے طریقے سے آپ کو بریفنگ دی قبرستان کے حوالے سے، اور انشاءاللہ آپ گوٹ کے لوگوں نے اپنے مسائل کے لیے نکلنا ہے. جس طرح وہاں ہم نے آپ سے مخاطب ہوئے، اسی طرح جس طرح آپ لوگ 1 گھنٹے سے یہاں پر انتظار کرتے رہے، انشاءاللہ یہ گوٹ کے لوگوں کو ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے. 1 دن بھی انتظار کرنا پڑا تو کرو گے انشاءاللہ. 1 دن بھی قبرستان کے لیے باہر گزارنا پڑا تو کرو گے انشاءاللہ. اگر آپ اپنے قبرستان کے لیے 1 دن بھی باہر گزارنا پڑا تو انشاءاللہ گزار کر یہ ثابت کریں گے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے باہر نکل سکتے ہیں. اور ہم نمائندے ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہمارے حقوق سولو کراتے ہیں، ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں. آج اختر صاحب بیماری کی حالت میں اگر ہمارے درمیان موجود ہیں تو یہ آپ لوگوں نے اپنی حقوق کی بیداری ہے، ان کو بتایا کہ ہمارے مسائل ہیں، ان کے سامنے رکھا. اختر صاحب نے کہیں بھی، میں ٹاؤن آفس جاتا ہوں، اختر صاحب کو میری وہاں اختر صاحب سے ملاقات ہوتی ہے. آئے دن جتنے بھی مسائل ہیں ان کے لیے اختر صاحب ٹاؤن آفس میں موجود ہوتے ہیں، حالانکہ پارٹی کے ذمہ دار ہیں. اس کے باوجود بھی اتنی مصروفیات کو ٹائم نکالتے ہوئے ٹاؤن آفس میں موجود ہوتے ہیں. آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جو بھی انہوں نے ہمارے مطالبات سولو کرنے کا ہم سے وعدہ کیا، انشاءاللہ امید کریں گے ہمارے وہ مطالبات بہت جلد سولو ہو جائیں گے. اب میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا، راجہ صاحب، ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنے حلقے کے ایم پی اے راجہ عبدالرزاق صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے اختر صاحب کو ساری ذمہ داریاں دیتے ہوئے ان کاموں کو کروایا. مفتی صاحب سے گزارش کروں گا، قاری صاحب سے گزارش کروں گا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا الہ العالمین، جو بھائی رزاق اور ہمارے اختر عرفانی صاحب اور جو ہمارے جوان عبداللہ گوڑ کے جو خدمت کر رہے ہیں، عوام کی خدمت کر رہے ہیں، یا الہ العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. یا الہ العالمین انہیں ہمت نصیب فرما. یا الہ العالمین استقامت نصیب فرما. یا الہ العالمین اس گوڑ کو ترقی عطا فرما. یا الہ العالمین جتنے بھی ساتھی یہاں محنت کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی محنت کو قبول فرما. یا الہ العالمین ان کی آبرو کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین شیطان کے شر سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین حاسد کے حسد سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین انہیں خلوص سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین دخلاوے سے بچا. یا الہ العالمین جتنے مسئلہ مسائل ہے عبداللہ گوڑ کے، یا الہ العالمین غیب سے مدد فرما. یا الہ العالمین پاکستان کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین اس گوٹ والوں میں اتفاق اتحاد نصیب فرما. یا الہ العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق عطا فرما. یا الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں کلی شفا عطا فرما. یا الہ العالمین جو اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين